بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر کی جنگ شروع ہونے ہی والی تھی۔ ایک چرواہا یہود کی بکریاں چرا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ مسلمان خیبر کے پاس اپنا لشکر لے کر آئے ہیں۔ دل میں یہ بات سوچ کے کہ مسلمان یہاں کیا کر رہے ہیں، وہ کس علم کی دعوت دیتے ہیں، چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے گھروں میں آیا اور پوچھا، اے مسلمانوں، تمہارے سردار کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ایک اللہ کے نبی اس خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب چرواہے نے اس خیمے کی طرف نظر ڈالی تو خیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا ہوا تھا۔ چرواہے کے دل میں آیا کہ اتنا بڑا سردار کیسے بیٹھ سکتا ہے، کہ وہ یہ بات سوچتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس چلا گیا۔ چرواہے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہم دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں جو کل کائنات کا مالک ہے۔ یہاں دین اسلام کا پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ آنے کہا کہ اگر میں آپ کے دین پر عمل کر لوں تو میرا کیا حال ہے، مجھے کون سا رتبہ ملے؟ رتبہ نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے دوست بن جاؤ گے، ہمارے ساتھ رہو گے۔ ہمارے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو ایک دم تو انسان میرے جسم سے بھرپور آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو بڑا رتبہ سنا ہے، میں آپ کے ساتھ کیسے رہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم اسلام قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ جسم کی بدبو ختم کر دے گا، جسم سے اللہ کی قدرت سے خوشبو آئے گی اور تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ جب چرواہے نے یہ بات سنی تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد چرواہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ میں تم کو نماز قائم کرنے کا کہوں، اور نہ ہی رمضان شریف کے تمہارا روزہ رکھوں، اور نہ ہی تم پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اس وقت بس تم جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ چرواہے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے تو چیزیں نازل ہو جاتی ہیں، یا تو وہ شہید ہو جاتا ہے یا پھر واضح ہو کر آتا ہے۔ اگر میں شہید ہو گیا تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر شہید ہو گئے تو ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو خوشبو میں بدل دے گا۔ اس وقت جا کر جو بکریاں تیرے پاس کسی کی یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ان کے لیے بکریاں ہیں، یہ تو مال غنیمت ہے۔ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چرواہا معاہدے پر چرایا کرتا تھا، اس لیے اس کو واپس کر دینا ہی بہتر ہے۔ وہاں اس یہودیوں کی بکریوں کو واپس کرایا اور جہاد میں شامل ہو کر شہید کا رتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہید ساتھیوں کو اٹھا رہے تھے تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا اور آپ کے پاس لے کر آ گئے اور پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بندے کو ہم پہچان نہیں پا رہے کہ یہ کون ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، پر اس کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام مقرر کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اس کے جسم کی مخلوق کو خوشبو میں تبدیل کر دیا۔ ہمیں یہاں اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ اگر یہ چرواہا کچھ دیر پہلے مر جاتا تو اس کے لیے جہنم ضروری تھا،
جب وہ ایمان لے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا، اس لیے اب اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین اسلام عطا فرمائے، آمین۔